ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور قربان کیے، یعنی جن کی قربانی حضور علیہ السلام سے ثابت، اونٹ یہ بھی ثابت، گائیں یہ بھی ثابت، مینڈے یہ بھی ثابت، اور بکری یہ بھی ثابت، یعنی یہ جانور خاص ہیں جو قربانی کے لیے ہیں اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے اونٹ نہر کیے۔ آپ جانتے ہیں اونٹ کو کتنی مشکل سے نہر کرنا ہوتا ہے، ہر آدمی ذبح کرنے والا اونٹ نہر نہیں کر سکتا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو نہر کیا، اور ایک دو نہیں بلکہ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ حضور اسلام کی عمر مبارک 63 سال ہے، گویا ہر سال کا ایک اونٹ نہر فرما دیا ہے۔ تو 63 اونٹ، اور روایت میں بیان ہوا یہ بھی اونٹ یہ نہیں کہ بھاگ کے دوسری طرف جا رہے ہوں، بلکہ ہر اونٹ آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھوں سے قربان ہو رہا ہے، انہیں وہ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھری دی کہ اب آگے نہر وہ کریں گے، تو پھر بقیہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نہر فرمائے۔ آپ نے گائیں قربانی کے طور پر یہ بھی ثابت، جس سال آپ نے اونٹ نہر کیے تھے تو وہی حج کے موقع پر آپ نے گھر والوں کی طرف سے جو قربانی کی تھی تو وہ گائیں ذبح فرمائی تھی، جس میں ان کے حصے رکھ، اور ایک روایت کے مطابق اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پوری گائیں آپ نے ذبح فرمائی تھی، یعنی ان کی طرف سے قربانی کی۔ مینڈے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قربان کیے، اور بکری یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی قربانی دی گئی۔ تو جانور جو قربانی کے ہیں وہ بکری، اس میں بکرا اور یہ ساری نسل دمبا بھیڑ یہ اسی کی قسم میں آتے ہیں۔ گائیں تو گائیں میں بیل، بچڑا، بچیا، بھینس، بھینسا، کٹا سب اسی میں شامل ہو جاتے گئے۔ اور تیسرے پھر اونٹ، تو اونٹ کی اونٹنی، تو یہ سارے جانور وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی، اور ان کی قربانی بھی ثابت، اور انہی کی قربانی ہوگی۔ ان کے علاوہ کوئی حلال جانور بھی ہوں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان 3 قسموں میں جو جانور آئیں گے تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔